معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المقدمین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے حضرات، سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع المذنبین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باقی اقدس میں تشریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بڑی بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ منورہ پر یزید لشکر حملہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یزید بالکل آزاد ہو گیا، بے لگام ہو گیا، ہر گناہ عام ہو گیا، زنا، نباتت، حرام کاری، بھائی بہن سے نکاح، سود، شراب، یہاں تک کہ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر اس خبیث نے مسلم بن عقبہ کو 22 یا 12,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کون سا ایسا ظلم نہیں جو اس نے نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کو شہید کیا، تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 لوگوں کو یزیدی لشکر نے شہید کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مدینہ شریف کی وہ پاک دامن اور پارسا عورتوں کو اپنے لشکر کے لیے 3 روز تک حلال کر لیا، اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر بے حرمتی کی، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور لید اور پیشاب کے ذریعے مسجد کے حقوق کو پامال کیا۔ حضرات محترم، 3 روز تک مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھنے سے مشرف نہ ہو سکے۔ حضرت سعید بن مسیب جو قبائل تابعین میں سے ہے، بڑے تابعین میں سے ہے، وہ صرف مسجد میں پاگل بن کر مسجد میں رہے۔ 3 روز تک مسجد میں آذان نہیں ہوئی، لیکن روضہ نبوی سے 3 روز تک آذان کی آواز آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ سعید بن مسیب کو بھی ان ظالموں نے پکڑ کر قید کر لیا، لیکن پاگل سمجھ کر، مجنون سمجھ کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ نوجوانوں کو قید کر لیا، اور عورتوں کی عزتوں سے انہوں نے کھلواڑ کیا۔ ایک عورت مسلم بن عقبہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے مسلم بن عقبہ، میرے بچے کو چھوڑ دے۔ تو اس مسلم بن عقبہ اتنا بڑا ظالم تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کے بچے کی گردن کو مار کر، یعنی گردن کو تن سے جدا کر کے اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اور وہ ظالم کہنے لگتا ہے، کیا تو یہ غنیمت نہیں سمجھتی ہے کہ تو زندہ ہے؟ حضرات محترم، جب ایک شخص کو قتل کیا گیا، اس کی ماں ام یزید بن ربیعہ نے قسم کھائی، اگر میں مسلم بن عقبہ کو پالوں تو یا تو زندہ جلا دوں گی یا تو مردہ جلاؤں گی۔ اس نے قسم کھائی، اس عورت نے۔ جب یزیدی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے تباہی مچا کے جب مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا، مکہ شریف کی طرف حملہ کرنے کے لیے جانے لگا، تو راستے میں مسلم بن عقبہ پر خالد کا اثر ہوا، اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ لوگوں نے اسے وہی دفن کر دیا۔ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقبہ مر چکا ہے، جیسے ہی یزیدی لشکر مدینہ منورہ سے آگے گیا، تو وہ عورت چند مردوں کو لے کر اس مسلم بن عقبہ جو بہت بڑا ظالم تھا، اس کے پاس، اس کی قبر کے پاس وہ عورت آتی ہے، اور آ کر اس کی قبر کھودنا شروع کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کی قبر کو، یعنی مسلم بن عقبہ کی قبر کو کھودی جاتی ہے، اور اس کا سر جیسے ہی دکھنے لگتا ہے، تو اس کی گردن میں ایک بہت بڑا اژدہا، اور اس کی ناک کو اژدہا چوس رہا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس پر اللہ کا عذاب مسلط ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے عذاب مسلط کر دیا ہے، لہٰذا اے عورت
تم اس کو جلاؤ مت، ایسا کرو اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو اس عورت نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں اس کو ضرور جلاؤں گی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ پیر کی طرف سے اس کو کھینچا جائے۔ جب پیر کی طرف کھولا جاتا ہے، قبر کی مٹی ہٹائی جاتی ہے، تو پیر کے پاس بھی اژدہا موجود ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سانپ موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے مالک و مولا، یہ محض میں تیری رضا کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ اس مسلم بن عقبہ بہت بڑا ظالم ہے۔ حضرات محترم، جیسے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا سے فارغ ہوتی ہے تو ایک لکڑی سے اژدہے کو ہٹاتی ہے، اژدہے کی دم پر مارتی ہے تو وہ اژدہا ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پیر کی طرف جو اژدہا تھا اس کی دم پر بھی وہ لکڑی سے مارتی ہے تو وہ اژدہا بھی ہٹ جاتا ہے۔ پھر وہ عورت اس کی لاش کو لکھا کر وہیں پہ زندہ جلایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، مدینہ شریف وہ پاک جگہ ہے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو مدینہ شریف دیکھ آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل مدینہ سے جنگ کرے یا ان کے ساتھ مکر و فریب کرے تو وہ اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا، اسی طرح گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جو مدینہ منورہ کے لوگوں سے ظلم و ستم کرے، ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی جلا کر راکھ کرے گا جیسے ہی آگ میں رانگا کو پگھلایا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو شخص اہل مدینہ سے ظلم و ستم اور جنگ و جدال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے رانگا کی طرح پگھلائے گا جہنم میں۔ پھر یزید لشکر یہیں پر بس نہیں کیا، پھر مکہ مکرمہ جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، وہاں پر ان لوگوں نے حملہ کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی موجود تھا۔ دونوں لشکر کے درمیان، یزیدی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے لشکر کے درمیان جنگ ہوئی۔ صبح سے شام تک جنگ ہوئی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر دوسرے دن جو یزیدی کی طرف سے دوسرا لشکر بنا تھا، قائد لشکر بنا تھا، وہ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر پتھر برسانا شروع کیا، یہاں تک کہ مکہ شریف کی دور و دیوار پر پتھر گرنے لگے، چاروں طرف سے پتھر بھر گئے۔ اور اس یزیدی لشکر نے کیا کیا کہ روئی وغیرہ میں آگ لگا کر خانہ کعبہ کی طرف وہ پھینکنے لگے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور خانہ کعبہ میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر جو دمبا قربان کیا گیا تھا اور اس کی سینگ جو یادگار کے لیے رکھی گئی تھی، اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سینگ بھی جل گئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اے شامی لشکرو، تمہارا گمراہ اور نالائق تمہارا حاکم یزید مر گیا ہے، اب تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ پھر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر تھے وہ ان پر حملہ کیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت سے نوازا۔ یزید بدبخت 39 سال کی عمر میں مر گیا اور اس کی حکومت 3 سال کچھ مہینے تھی۔ پھر یزید کے مرنے کے بعد عراق و یمن کے لوگ اور خراسان کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول تھے ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ پھر شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معاویہ بھلے سے یزید کا بیٹا تھا لیکن وہ نیک و صالح تھا۔ وہ جب سے تخت پر بیٹھا، حکومت جب سے سنبھالی، اس نے کہیں پر فوج کشی نہیں کی، نہ ہی لوگوں پر اس نے ظلم کیا۔ وہ بیمار رہا، روایت میں آتا ہے کہ وہ 40 دن تک اس نے حکومت کی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 3 مہینے تک حکومت کی۔ وہ آخری دم تک بیمار ہی رہا، یہاں تک کہ انتقال کر گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور یزید تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر عبد الملک کی حکومت آئی۔ عبد الملک کی جب حکومت آئی تو مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ مختار بن عبید ثقفی
جو کوفہ میں اس کو تسلط حاصل ہوا، یعنی اس کی حکومت آئی، اس نے یہ قسم کھائی کہ میں قاتلان امام حسین سے ایک ایک کر کے بدلہ لوں گا، اور اگر میں ان سے بدلہ نہ لوں تو مجھ پر اللہ و رسول کی لعنت ہو۔ پھر مختار صفوی نے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون قتل امام حسین میں حاضر تھا، لوگوں نے پورا بتایا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں حاضر تھا اور جو شخص راضی تھا قتل حسین سے، ان لوگوں کا نام بھی بتایا گیا۔ ابن سعد جو 22,000 لشکر کا سپہ سالار تھا، اس بدبخت کو بھی مارا گیا۔ مختار صفوی نے، ان کے سپاہیوں نے ان کو دردناک طریقے سے انہیں تباہ و برباد کیا۔ خولی بن یزید وہی بدبخت ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا تھا۔ مختار صفوی نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کرو۔ حضرات محترم، جب اس کے گھر پہ لشکر پہنچے، لشکر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ اس کی بیوی سے کہا کہ خولی بن یزید کہاں ہے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ خولی بن یزید نے کہا تھا کہ جب مختار صفوی کے کچھ لوگ آئے تو تم انکار کر دینا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اور خولی بن یزید کی جو بیوی تھی وہ جو ہے اہل بیت سے محبت کرتی تھی، اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا کہ یہاں پہ موجود ہے۔ خولی بن یزید کو جب اس کے پاس جب لوگ گئے تو وہ ایک ٹوکرا رکھے ہوئے سر پر زمین پہ چپکا ہوا تھا، پھر اس بدبخت کو لا کر گھر والے کے سامنے اس کو جو ہے مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح شمر اور دوسرے قاتلان امام حسین کو قتل کر کے کتے کے حوالے کیا گیا۔ پھر مختار صفوی جو قاتلان امام حسین سے بہت اچھے طریقے سے بدلہ لیا، بہت اچھا کارنامہ انجام دیا، پھر بعد میں وہ دعوی نبوت کر لیا، یعنی اپنے آپ کو نبی کہنے لگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ مرتد ہو گیا الیاذ باللہ تعالی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر پھر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ پھر مختار بن صفوی کے لشکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا اور مختار صفوی کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر صرف جائز جانے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ جو شخص قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ مختار صفوی اس نے بہت اچھا کام کیا، تقریباً 6,000 کوفیوں کو اس نے مارا۔ حضرات محترم، پھر قاتلان امام حسین کا بہت برا انجام ہوا، ہر ظلم کی انتہا ہے۔ کسی کا منہ کالا ہو گیا، کسی کا منہ سور جیسا ہو گیا۔ اسی طرح قاتلان امام حسین کا عبرتناک انجام ہوا۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 لوگوں کو مارا۔ اے محبوب، میں تیرے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 کو ماروں گا، یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ الہی پورا ہوا۔ مختار بن صفوی کے ہاتھوں 6,000 لوگ، 6,000 کوفی مارے گئے۔ پھر خلیفہ یعنی سلطنت عباس کے بانی عبداللہ صفا کے ہاتھوں ہزاروں مارے گئے۔ اسی طرح وعدہ الہی پورا ہوا۔ بس میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اور ایک حدیث شریف سنا کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسین کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر کربلا میں گیا تھا تو 1,40,000 کو کیوں مارا گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 1,40,000 کو کیوں مارا گیا؟ اللہ نے کیوں وعدہ کیا؟ تو حضرات محترم، 1,40,000 کو اس لیے مارا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کربلا میں گئے تھے وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن جو قتل امام حسین پر راضی تھے وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ جہاں کہیں گناہ ہو اور وہ شخص وہاں موجود ہو لیکن وہ اس گناہ پر راضی نہ ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہاں موجود نہیں تھا، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو، یعنی جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں موجود نہ ہو لیکن وہ اس گناہ پر راضی ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہاں پہ موجود تھا۔ قاتلان امام حسین کا جو ہے عبرتناک انجام ہوا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد